میاں بیوی کو اپنے درمیان ہی معاملہ رکھ کے اس کو سلجھا لینا چاہیے. اور جیسا کہ حدیث میں موجود ہے اگر شوہر بیوی سے کوئی سخت کلامی کرتا بھی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے میرے گھر میں مت رہو, تو وہ اس پہ عمل نہ کرے, بیٹھ جائے اور پھر اس کو اتنا پیار اور محبت دے کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں, میں نہیں جاؤں گی. تو یقیناً سنگ دل بھی انسان جو ہے وہ جی میں نے آج سے 10 سال پہلے بیگم کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم پہ چلی جاؤ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے, اس نے کہا تھا تم چلے جاؤ, پر دیکھو ختم ہو گئی بات. تو بات تو یہ ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو حقوق کا خیال رکھیں اور بات کو بڑھانا نہیں چاہیے, بات کو ختم کرنا چاہیے. تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ باتیں اگر اولاد کے سامنے ہوں تو پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے, بہت بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو اس لیے اگر یہ میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے تو ایک دوسرے کے راز وہیں تک رہیں, وہیں ختم کریں. اقرا ہے ہمارے ساتھ جنگ سے. السلام علیکم اقرا. وعلیکم السلام. جی اللہ کا کرم بیٹی, حکم. میں نا کچھ گھر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. بولو بیٹا, بولو. میرے گھر میں اتنی لڑائی وغیرہ رہتی ہے, میرا میاں نے میری عزت نہیں کرتا. تمہارا اقرا میاں کا نام کیا ہے؟ علی حسنین. کیا نام ہے؟ بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں دیتا. علی حسنین. علی کیا؟ حسنین. علی حسنین. ہاں جی. علی حسنین اچھا آدمی ہے اقرا. خرچہ بھی نہیں دیتا, ساری بات. بچے ہیں آپ کے؟ لڑائی جھگڑا. بچے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں, جڑوا 2 بیٹے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ 2 بیٹے؟ چھوٹے ہیں, 3 سال کے ہیں. تو ان کا کھانا پینا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ ہی اٹھاتا ہے, تھوڑا بہت, زیادہ اتنا خاص نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے, تو تمہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے؟ ہاں جی عزت کرے, اور جب میں ناراض ہو جاتی ہوں 4 پیسے پڑ جاتی ہوں, علاج نہیں کرتا, کچھ دن بعد کرتا جب اخیر آ. اچھا مجھے اقرا یہ بتاؤ, آپ پڑھی لکھی ہیں, کچھ تعلیم ہے آپ کی؟ ہاں جی. کتنی؟ مڈل. تم نے ایک کام کرنا, اور یہ تمہارا وظیفہ بھی ہے اور چلہ بھی ہے, پھر میں نے آپ کے پاس آنا ہے. یہ جو آپ کہتی ہیں نا جب کرتا نہیں ہے وہ, تو یہ کرتا نہیں ہے وہ جو ہے نا, یہ نہ کیا کرو, کہا کرو کرتے نہیں ہیں. وہ ایسا کہتے ہیں, انسان بک جاتا ہے. جب تم عزت نہیں کرو گی تو تمہاری عزت میری بیٹی کیسے ہوگی؟ یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہاں جی آ رہی ہے, میں تو عزت کرتی ہوں. تم نے آن ایئر نہیں اس کی عزت کی بیچارے کی, تم نے اڑا کے رکھ دیا اس کو. نہ کرو ایسا, بچوں کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا. تم اپنے غصے کا جو ذکر نہیں کر رہی نا, اس کے لیے تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے, اور ہر وقت پڑھنا ہے. غصہ تو بہت زیادہ کرتی ہوں, پتہ نہیں یہ مجھے کیا. تو یہ جب تم نے بولنا ہونا تو اس وقت تسبیح شروع کر دیا کرو, ٹھیک ہے؟ یہ میں معافی کے ساتھ, یہ میں صحیح نہیں, عزت کریں گے تو عزت ہوگی نا. یقیناً یہ تو عزت کو پلیٹ میں رکھ کے تھوڑی دیتا ہے. ایسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنی پاکیزہ تعلیم دی ہے خامد بیوی کے معاملات کے ضمن میں, کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. آپ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بہترین خزانہ نیک بیوی کا ساتھ اور رفاقت ہے. اور نیک بیوی کسے آپ بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اذا رات سرہ, وہ گھر سے جب باہر ہوتا ہے تو وہ اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے, بچوں کی حفاظت کرتی ہے, اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھتی ہے. اور جب وہ واپس گھر آتا ہے نا, اذا رات سرہ, پہلی نظر میں ہی اس کو خوش کر دیتی ہے, اس انداز سے استقبال کرتی. جو بھی آپ نے بیٹی کو اچھی بات کیا یار, کیا اچھی بات. ابھی آپ نے آج کو سمجھایا نا بیٹی کو, اقرا کو, کہ جب وہ آئے تو آپ نے ادب کے ساتھ بات, اس کا احترام ملحوظ رکھ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دین میں اللہ کے سوا سجدہ کسی کے لیے روا نہیں ہے. اگر ہوتا نا تو میں عورت کو حکم دیتا, بیوی کو, کہ ان تسجد لزوجہا من اعظم حقہ علیہا, کہ اپنے شوہر کا جو عظیم حق اللہ نے اس پہ رکھا ہوا ہے نا, اس کو ادا کرتے, اس کو سجدہ کیا کرے. یعنی اتنا حق ہوتا ہے خامد کا. لیکن خامد کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین انسان وہ نہیں جو دوستوں میں صرف بیٹھ کر اچھے اخلاق والا ہے, جس کا سب سے اچھا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ ہو نا, وہ سب سے اچھے اخلاق والا ہے. اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا اپنے اہل خانہ کے ساتھ. اور حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا, آپ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ دنیا سے جا چکی تھی بہت سال پہلے، لیکن آپ ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے، اور ان کی سہیلیوں کو ہمیں کھانا ان کی بھجواتے۔ سہیلیوں تک آپ تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حالہ ان کی ہمشیرہ آئیں تو ان کے احترام جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا مجھے یوں لگا کہ ختیجہ کی آواز میں نے سن لی۔ ایک